السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مینار پاکستان پر جو گزشتہ 2-3 دن پہلے ایک بہت بڑی کانفرنس ہوئی تحفظ ختم نبوت کے عنوان سے، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے اس کا انعقاد ہوا، اور ایک بہت بڑا اجتماع تھا۔ پاکستان کی تاریخ میں مینار پاکستان پر ایسا پروگرام اور ایسی کانفرنس منعقد نہیں ہوئی جس نے قادیانیت کی نیندیں حرام کی ہیں، اور انشاءاللہ قادیانیت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ ایسی کامیاب کانفرنس ہوئی ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک ویڈیو بنائی، اور اس میں نے یہی بتایا کہ اس میں ایک بہت بڑی جماعت جو عظمت صحابہ کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے ایک قربانیوں کی داستان رکھتی ہے، قربانیاں دینے والی جماعت ہے، شہداء کی بہت بڑی تعداد ہے، اس جماعت کو اس میں اگنور کیا گیا، اس کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ تو اس حوالے سے میں نے شکوہ بھی کیا اور ایک ویڈیو اپلوڈ کی۔ اس کے نیچے بہت سارے جو ہے نیگیٹو کمنٹس بھی آئے، اور بہت سارے اچھے کمنٹس بھی لوگوں نے کیے۔ تو بعض نے کہا کہ آپ خود چلے جاتے اس کانفرنس میں، دعوت نہیں دی تو خود چلے جاتے۔ تو الحمدللہ آدھا مجمع ہمارا موجود تھا اس کانفرنس میں، اور اس میں جھنڈے لوگوں سے چھینے جا رہے تھے، جو گیٹ پر لوگ کھڑے تھے۔ پنڈال میں جھنڈے نہیں جانے دیے جا رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کافی سارے لوگ جھنڈے لے جانے میں کامیاب ہوئے، اور اس کانفرنس میں اہل سنت کے جھنڈے الحمدللہ کافی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ تو یہ جھنڈے ترجمانی کر رہے تھے کہ اہل سنت والجماعت کے نمائندے اور کارکن یہاں پر موجود ہیں، اور الحمدللہ ایک بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، بغیر بلائے الحمدللہ پہنچے۔ تحفظ ختم نبوت ایک ایسا عنوان ہے جس پر بغیر بلائے بھی انسان جا سکتا ہے، اور اس میں ہم نے شرکت کی۔ الحمدللہ ہماری جماعت اہل سنت ایک اپنی پہچان رکھتی ہے، ایک اپنی ساکھ رکھتی ہے، اور الحمدللہ قربانیاں ہیں، کسی کے بلانے نہ بلانے سے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ الحمدللہ ہماری اپنی الگ پہچان ہے اور ایک افرادی قوت ہے۔ گزشتہ دنوں 25 اگست کو کراچی میں شاہراہ قائدین پر تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ کے عنوان سے اہل سنت والجماعت نے ایک بہت بڑا اجتماع کیا، جو تاریخی اجتماع تھا۔ بہت بڑی تعداد میں عوام موجود تھی، اور الحمدللہ اس اجتماع میں بھی لوگوں نے قربانیاں دی۔ ہمارے 2 نوجوان اس 25 اگست کے پروگرام میں حملہ ہوا ریلی پر، اس میں عظمت صحابہ پر اور ختم نبوت پر ہمارے 2 نوجوان یہ قربان ہو گئے، اور 2 نوجوان شہید ہو گئے۔ ایک تو موقع پر شہید ہوا، اور ایک 8-10 دن کے بعد زخموں کی تاب نہ لیتے ہوئے محمد نعیم شیخ، وہ بھی جام شہادت نوش کر گیا۔ الحمدللہ ہماری جماعت ایک قربانیوں والی جماعت ہے، قربانیاں رکھتی ہے، اور ابھی حال ہی میں تحفظ ختم نبوت کانفرنس میں بھی قربانیاں پیش کر چکی ہے۔ تو کسی کے بلانے نہ بلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ دشمنان صحابہ کو اپنی صفوں میں نہ بٹھایا جائے، ان کو اپنی صفوں سے نکالا جائے۔ ایک شخص صدیق اکبر کو برا کہتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کرتا ہے، حضرت عثمان غنی کی توہین کرتا ہے، صحابہ کرام کی گستاخی اور توہین کرتا ہے، قرآن پاک کی توہین کرتا ہے، اس شخص کو اپنے ساتھ کیوں بٹھایا جاتا ہے؟ کل قیامت کے دن حوض کوثر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھ لیا کہ میرے دشمنوں کو اپنے ساتھ کیوں بٹھایا، ان سے ہمدردی کیوں کی؟ تو اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ تو اہل تشیع کو ساتھ بٹھایا گیا، اور اہل سنت والجماعت جو قربانیاں رکھتی ہے، جو عظمت صحابہ ختم نبوت کے لیے ہر میدان میں اول دستے کا کردار رکھتی ہے، اس کو اگنور کیوں کیا گیا؟ اپنے لوگوں کو قریب لانا چاہیے۔ اور یہ میرا ایک شکوہ تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی، اس میں بھی دعوت نہیں دی گئی، اس میں بھی کوئی نمائندہ نہیں تھا، اہل تشیع کا نمائندہ موجود تھا۔ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی اس مینار پاکستان کانفرنس سے پہلے، اس کانفرنس کو منعقد کرنے کے لیے، اس میں بھی اہل سنت والجماعت کا کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ تو یہ ایک لمحہ فکری ہے، اور سوچنا چاہیے۔
اور اس کے علاوہ جو لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، اکابرین کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو وہ کمنٹس ایسے کمنٹس نہ کریں جس سے اشتعال پھیلے، جس سے بدمزگی پھیلے، جس سے اکابرین کی گستاخی ہو، بڑوں کی گستاخی ہو۔ سب لوگ ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور قابل تکریم ہیں، سب کی عزت کرنی چاہیے۔ اکابر ہیں، بڑے ہیں، ان کی اپنی مجبوریاں ہیں، جو بھی ہیں وہ جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اس چیز کو زیادہ ڈسکس نہیں کرنا چاہیے، اور کسی کے بلانے نہ بلانے سے الحمدللہ ہماری ساتھ کمزور نہیں ہوتی۔ ہماری جماعت الحمدللہ منظم ہے۔ اختلافات ہر جماعت میں ہوتے ہیں، یہاں تک کہ گھر میں 3 4 بھائی ہیں تو ان میں بھی آپس میں اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف رکھنے کا ہر ایک کو حق ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے۔ اختلاف کا یہ مطلب نہیں کہ آپس میں لڑائی ہے، آپس میں نفرت ہے، یا آپس میں جو دھڑا بندی ہے، گروہ بندی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اختلاف ہر جگہ ہوتا ہے، تو اہل سنت والجماعت میں بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو اس پر کسی کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ اختلاف کا رائے کا رے کو اظہار کرنے کا حق ہوتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔